مطالعہ پاکستان کلاس 10th کے امپورٹنٹ کوشچنس ٹارگیٹ پیپر کے ساتھ. مطالعہ پاکستان کا پیپر جو ہے وہ 75 مارکس کا ہوتا ہے. اس میں 3 سیکشن ہوتے ہیں. حصہ الف میں جو ہے وہ ایم سی کیوز ہوتے ہیں، کثیر الانتخابی سوالات. یہ ایم سی کیوز اس کے اندر کتاب میں سے کہیں سے بھی آ سکتے ہیں. حصہ بی جو ہے اس کے اندر آپ کو 6 سوال کرنے ہوتے ہیں، ہر سوال 5 نمبر کا ہوتا ہے. یہ شارٹ مختصر سوالات کا سیکشن ہوتا ہے. حصہ بی مختصر سوالات کا ہوتا ہے. اس کے اندر آپ کے پاس 9 سوال آتے ہیں، اس میں سے آپ کو 6 کرنے ہوتے ہیں، ہر سوال 5 نمبر کا ہوتا ہے. اس کے بعد حصہ جیم ہوتا ہے. حصہ جیم میں جو ہے آپ کے پاس ڈیٹیل کوشچنز ہوتے ہیں، لانگ سوال ہوتے ہیں، بیانیہ سوال ہوتے ہیں، تفصیلی سوال ہوتے ہیں. اس میں 5 سوال آتے ہیں اور آپ کو 3 کرنے ہوتے ہیں، اور ہر سوال 10 نمبر کا ہوتا ہے. 15 نمبر کا حصہ الف ہوتا ہے ایم سی کیوز، اور 30 نمبر کا حصہ بے ہوتا ہے شارٹ کوشچن آنسر، اور 30 نمبر کا حصہ جیم ہوتا ہے لانگ کوشچن آنسر. شروع کرتے ہیں اپنے پیپر کو. سب سے پہلے ہم نے اس کے اندر لکھا ہوا ہے سوال نمبر 2 مختصر سوالات. اس کے اندر جو سوالات دیے گئے ہیں ان کو ایک دفعہ پڑھ دیتے ہیں. شمال مشرقی پہاڑی سلسلوں کی اہمیت پر 5 جملے تحریر کیجیے. پاکستان میں شمال مشرقی پہاڑی سلسلوں کی اہمیت پر 5 جملے تحریر کیجیے. سوال نمبر 1 ہو گیا یہ. اس کے بعد سوال نمبر 2 ہے پاکستان میں افزائش آبادی کی 5 وجوہات تحریر کیجیے. سوال نمبر 3 پاکستان کے 5 اہم قومی مقاصد تحریر کیجیے. سوال نمبر 4 فلاحی مملکت میں فرد کے 5 فرائض تحریر کیجیے. سوال نمبر 5 زندگی میں اعتدال پسندی پر 5 جملے تحریر کیجیے. سوال نمبر 6 آئی ٹی انفارمیشن ٹیکنالوجی کے 5 مقاصد تحریر کیجیے. سوال نمبر 7 پاکستان میں آبادی کی دیہاتوں میں شہروں سے منتقلی نقل مکانی کے 5 اسباب تحریر کیجیے. قرارداد مقاصد کے 5 اہم نکات تحریر کیجیے. ماحولیاتی آلودگی کو کم کرنے کے لیے 5 اقدامات تجویز کیجیے. سنتاس معاہدے پر 5 جملے تحریر کیجیے. 2 قومی نظریے پر 5 جملے تحریر کیجیے. نظریے سے کیا مراد ہے؟ اسلامی نظریے کے ماخذ کیا ہیں؟ قائد اعظم کے 14 نکات میں سے کوئی 5 نکات تحریر کیجیے. جون کا منصوبہ 3 جون کا منصوبہ، اس عنوان پر 5 جملے تحریر کریں. مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے 5 اسباب تحریر کیجیے. وفاقی مدرسے پر 5 جملے تحریر کیجیے. معاشرے پر کرپشن کے 5 اثرات تحریر کیجیے. نقد آور فصلوں سے کیا مراد ہے؟ پاکستان کی 4 نقد آور فصلوں کے نام تحریر کیجیے. ثقافت سے کیا مراد ہے؟ ثقافت کی 4 خصوصیات تحریر کیجیے. انسانی حقوق کے عالمی منشور پر 5 جملے تحریر کیجیے. کوشچن نمبر 21 اسلامی نظریے کے ماخذ کون کون سے ہیں؟ 22 جمہوریت کی تعریف لکھیں. نیز اسلامی جمہوریہ کے کل 4 اصول بیان کریں. 23 کوئی 5 عناصر تحریر کریں جو عام طور پر کسی قوم کی کردار سازی کرتے ہیں. 24 2 قومی نظریے سے کیا مراد ہے؟ 25 حضرت شاہ ولی اللہ کی کوئی 5 خدمات تحریر کیجیے. 26 علی گڑھ تحریک کے اہم مقاصد بیان کریں. 27 آل انڈیا مسلم لیگ کے قیام کے اغراض و مقاصد تحریر کیجیے. 28 قائد اعظم کے 14 نکات میں سے کوئی سے 5 نکات. 28 قائد اعظم کی کردار کی کوئی 5 نمایاں صفات واضح کیجیے جو دوسروں سے ممتاز کرتی ہیں. 29 1973 کے آئین کی 5 اسلامی دفعات لکھیے. 30 مشرقی پاکستان کی علیحدگی وجوہات بیان کریں. 31 تحریک مجاہدین یا فرائضی تحریک پر 5 جملے لکھیے. 32 سندھ کے 3 وزرائے اعلیٰ اور گورنروں کے نام تحریر کیجیے. نمبر 33 قرارداد پاکستان میں 5 جملے لکھیے. نمبر 34 پاکستان کے ہمسایہ ممالک کے نام لکھیے. نمبر 35 پاکستان کے محلِ وقوع کی اہمیت پر 5 جملے لکھیے. نمبر 36 ماحولیاتی آلودگی کیوں کر پیدا ہوتی ہے؟ ماحولیاتی آلودگی کے اسباب کیا ہیں؟ 37 جنگلات کی اہمیت پر 5 جملے لکھیے. 38 قدرتی گیس کے استعمالات لکھیے. 39 پاکستان کے 5 اہم زرعی مسائل لکھیے. 40 زندگی میں اعتدال پسندی پر 5 جملے لکھیے. 41 صنعتوں کو درپیش اہم مسائل 5 اہم مسائل لکھیے. 42 پاکستان میں پائی جانے والی اہم معدنیات کے نام لکھیے. 43 پاکستان میں پائے جانے والی درآمدی اور برآمدی اشیاء کے نام لکھیے. 44 پاکستان میں صنعتی ترقی کے لیے اٹھائے گئے 5 اقدامات تحریر کیجیے. 45 پاکستان میں ایٹمی اور نیوکلیائی توانائی پر 5 جملے تحریر کیجیے. 46 ای تجارت کے کوئی 5 استعمالات تحریر کیجیے. 47 پاکستان میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کے 5 اغراض و مقاصد لکھیے. 47 قدرتی وسائل پر آبادی کا دباؤ کم کرنے کے لیے تجاویز پیش کریں. 48 پاکستان کی تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی کے اسباب لکھیے. 49 ثقافت کی تعریف کیجیے. ثقافت کی 4 خصوصیات لکھیے. نمبر 50 پاکستان میں بولی جانے 5 علاقائی زبانوں کے نام لکھیے. 51 مسلمانوں کے تہواروں کے نام لکھیے. 52 پاکستان کے 5 صوفیاء کرام کے نام لکھیے اور بتائیے ان کا تعلق کہاں سے ہے. 53 کسی ملک کی ترقی میں تعلیم کی اہمیت پر 5 جملے لکھیے. 54 شہریوں کے کوئی 5 فرائض لکھیے. 55 جمہوری حکومت کی خوبیاں بیان کریں. 56 انسانی حقوق کے بنیادی خصوصیات پر 5 جملے تحریر کریں. 57 رشوت یا بدعنوانی کیا ہے؟ یہ آپ کے سامنے ہو گئے شارٹ سوال تمام کے تمام جو میں نے آپ کے سامنے پڑھے. اور اب ہم جو ہے وہ لانگ سوال دیکھتے ہیں. لانگ سوال جیسے میں نے بتایا کہ آپ کو حصہ جیم جو ہے پیپر کا اس کے اندر لانگ سوال کرنے ہوتے ہیں. 5 لانگ سوال آتے ہیں، اس میں سے آپ کو 3 لانگ سوال کرنے ہوتے ہیں. ہر لانگ سوال 10 نمبر کا ہوتا ہے. چونکہ سوال 10 نمبر کا ہوتا ہے لہٰذا اس کا آنسر بھی اسی طریقے سے تھوڑا سا لیندی ہونا چاہیے. دیکھتے ہیں ہم نے تفصیلی سوالات کون کون سے لکھے ہیں اس کے اندر. نمبر 1
तहरीक आया इस्लाम में शाह वलीउल्लाह के किरदार पर रोशनी डालिए। नंबर 2, फलाही रियासत से क्या मुराद है, एक इस्लामी फलाही रियासत का क्या तस्वुर है। नंबर 3, अलीगढ़ तहरीक के अहम मकासद और इम्तियाजी खुसूसियात बयान कीजिए। नंबर 4, पाकिस्तान के तालीमी मसाइल क्या हैं। नंबर 5, जनूबी एशियाई खत्ते में पाकिस्तान के महल वक़ूफ़ की अहमियत बयान कीजिए। नंबर 6, बहैसियत कौमी ज़बान उर्दू की अहमियत बयान कीजिए। नंबर 7, कौमी तरक्की में सनत की क्या अहमियत है, पाकिस्तान में सनत तरक्की के फ़रोग़ के लिए क्या इक़दाम उठाने चाहिए। नंबर 8, नज़रिए से आप क्या समझते हैं, इसकी अहमियत कायद आज़म और अल्लामा इक़बाल के फरमुदात की रोशनी में वाज़ेह कीजिए। 9, पाकिस्तान के कौमी मकासद हासिल करने के लिए मुसलसल तामीरी काविशें ज़रूरी हैं, बयान कीजिए। नंबर 10, जनूबी एशिया में पाकिस्तान के महल वक़ूफ़ की अहमियत वाज़ेह कीजिए। नंबर 10, पाकिस्तान के अहम ज़रूरी मसाइल क्या हैं, इन मसाइल को हल करने के लिए किए जा रहे हुकूमती इक़दामात की वज़ाहत कीजिए। नंबर 11, पाकिस्तान को एक खुशहाल मुल्क बनाने में हमें क्या किरदार अदा करना चाहिए। नंबर 12, कायदे आज़म की किरदार की वो नुमायाँ सिफ़ात वाज़ेह कीजिए जो उन्हें दूसरों के लिए नमूना बनाती हैं। ये 12 लॉन्ग सवाल हमने आपको दिए हैं, इन 12 में से इंशाल्लाह याद कर लीजिए आप ये 12 के 12, तो इसमें से 3 डेफिनेटली आ जाएंगे पेपर में। ये 12 सवाल आपके सामने हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस मुताला पाकिस्तान के सर्जीन के लिए। ये आपका पेपर कंप्लीट हुआ। हमने आपके सामने तकरीबन 57 के करीब जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर बताए और 12 के करीब हमने लॉन्ग क्वेश्चन आंसर बताए। ये लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आप याद कर लीजिए। इन्हीं में से आपका पेपर इंशाल्लाह बनेगा। मुताला पाकिस्तान का टारगेट पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने।